عباده الذين اصطفى فاعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ریسرچ پیپر 5B واقعہ کربلا کے حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں مرزا انجینئر کے بدنام زمانہ اس پمفلڈ کو ہم پڑھ رہے تھے، اور اس عنوان سے کہ چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا بیان اور ان پر منبروں سے لعنت کرنے کی بدعت کب اور کس نے ایجاد کی، اس عنوان کے تحت ہم پڑھ رہے تھے. مرزا جی نے پہلے فضائل علی کا ذکر کیا اور اس کے بعد آگے مرزا جی نے لفظ سب کے معنی گالی کے کیے، جو الحمدللہ ہم نے پچھلی ریکارڈنگ میں اسے پڑھا کہ سب کے معنی تنقید کرنے کے ہوتے ہیں، گالی دینے کے نہیں ہوتے، اور اس میں ہم نے اس بات کی تصریح کی کہ خود مرزا جی نے بھی اس کا اپنے اسی پمفلٹ کے اندر ترجمہ برائی کرنے کا کہا ہے، یعنی کہ برائی تنقید سے اس کے معنی کیے ہوئے ہیں، گالی سے نہیں کیا. جب وہ اپنی مرضی کے مطابق آ رہا ہے تو اس کے معنی انہوں نے گالی سے نہیں کیے ہیں، جب وہ اپنی مرضی کے خلاف آ رہا ہے، جہاں وہ انہیں ہمارے گلے ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے وہ، تو وہاں انہوں نے نا گالی سے. اچھا، پھر مرزا جی نے آپ جن بھائیوں کے ہاتھ میں یہ پمفلٹ ہے یا جو اس ریکارڈنگ کو جو ہمارے جو جوابات ہیں انہیں تسلسل سے سنیں گے وہ حیران رہ جائیں گے کہ مرزا جی نے آگے کو تقریباً یعنی فضائل علی میں مرزا جی نے 10 سے 12 روایتیں یعنی 10 روایتیں ذکر کی ہوں گی، جن میں سے 6 سے 7 تو ضعیف روایتیں ہیں، 3 صحیح حدیثیں ہیں. لیکن آپ حیران رہ جائیں گے کہ مرزا جی نے اس عنوان گالی کو لے کر 12 سے 15 روایتیں اکٹھی کر دیں، اور بعض تو روایتیں 3-4 الگ کتابوں سے نقل کر کے، ایک ہی روایت کو 3-4 الگ کتابوں سے نقل کر کے اس کے نمبر بڑھا دیا. گویا کہ صفحہ نمبر 18 سے اور صفحہ نمبر 23 تک 5 صفحات پر جتنی بھی روایات مرزا جی نے درج کی ہیں وہ سب لفظ کے معنی گالی کر کے مرزا جی نے گالی 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 کے گردان قائم کر دی. اور پچھلی ریکارڈنگ آپ بھائیوں کو یاد ہوگی، میں نے توجہ دلایا تھا کہ جس کا وجود سرتا پا گالی ہے اسے ہر چیز میں گالی 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 دکھ رہا ہوتا ہے. اس لیے مرزا جی کو ہر جگہ گالی نظر آیا. بچپن میں بھی بہت کھائی ہیں انہوں نے گالیاں، حرکتیں ایسی تھیں نا، جوانی میں اب سارا زمانہ دے رہا ہے، گالی دینا جائز تو نہیں، آدمی ایسی حرکتیں تو نہ کرے نا، تو پھر یہی ملے گا. خیر، اب نمبر 39 کے عنوان سے مرزا جی کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کے حدیث میں ہے کہ سیدنا ابو حازم تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی سیدنا سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر بتانے لگا کہ فلاں بریکٹ میں بنو امیہ سے تعلق رکھنے والا شخص جو امیر مدینہ ہے، اپنے منبر پر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بریکٹ میں برے انداز سے ذکر کرتا ہے. بریکٹ میں سیدنا سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا
وہ کیا کہتا ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ بریکٹ میں حکارت سے ان بریکٹ میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب بریکٹ میں یعنی مٹی والا کہتا ہے. اس کی اس بات پر سیدنا سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس پڑے اور فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم ان بریکٹ میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نام بریکٹ میں ابو تراب تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی قسم ان بریکٹ میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نام سے بڑھ کر کوئی اور نام محبوب نہ تھا. بریکٹ میں سیدنا ابو حازم تابعی رحمہ اللہ بیان کہتے ہیں کہ ان کی یہ بات سن کر میں نے سیدنا سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا قصہ سنانے کی درخواست کی اور کہا کہ اے ابو عباس یہ قصہ کیسے پیش آیا؟ تو انہوں نے وہ قصہ یوں بیان فرمایا کہ ایک روز سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، پھر بریکٹ میں کسی بات پہ ان سے ناراض ہو کر گھر سے باہر نکل گئے اور مسجد میں جا کر لیٹ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریکٹ میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا تمہارے چچا زاد بریکٹ میں یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ مسجد میں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس مسجد میں تشریف لایا تو دیکھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی کمر سے لباس ہٹا ہوا ہے اور اس پہ مٹی لگی ہوئی ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے مبارک ہاتھوں سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی کمر سے مٹی جھاڑتے جاتے اور فرماتے جاتے اے ابو تراب بریکٹ میں مٹی والے اڑ جاؤ، اے ابو تراب اڑ جاؤ. ٹھیک ہے، اچھا جی. اور ذرا دیکھیے گا، چونکہ مرزا جی اپنے بارے میں یہ بات کہتے ہیں کہ مجھے فتنہ بولو، مجھے فتنہ بولو عربی والا، پشتو والا، گجراتی والا، سرائکی والا. مرزا جی کہتے ہیں مسئلہ 157 پارٹ 2 میں ایک جگہ پہ کہ اگر اسٹوری بنانی ہو تو میں بڑی فٹ قسم کی اسٹوری بنا سکتا ہوں. مرزا جی نے ایسی فٹ قسم کی اسٹوری بنانے کی کوشش کی کہ بات چھوڑ دیں. مگر ذرا دیکھیے گا، یہ تو ایک تو مرزا جی کی اندھی بہری لنگڑی لولی پبلک ہے. جس نے مرزا جی کا ترجمہ پڑھنا ہے، صحیح بخاری 3703 نمبر دیکھنا ہے اور انٹرنیشنل نمبرنگ کی جادوئی چھڑی ان پہ گھوم جانی ہے، وہ پاگل ہو جانا ہے. انہوں نے اصل کتاب کھول کے دیکھنی نہیں ہے کہ بات اس طرح ہے بھی یا نہیں، اور اگر ہو بھی تو کیا عربی عبارت اس کا ساتھ بھی دیتی ہے یا نہیں دیتی. یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 139 ہے، کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب مناقب علی بن ابی طالب ابی الحسن القرشی الہاشمی. اس کے تحت حدیث نمبر جو مرزا جی نے ذکر کیا 3703. غور سے سنیے گا. ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان رجلا جاء الى سہل بن سعد فقال هذا فلان لامیر المدینہ یدعو علیا عند المنبر. بھائی توجہ سے سنیں، هذا فلان یہ فلاں لامیر المدینہ جو کہ امیر مدینہ ہے، یدعو علیا عند المنبر منبر سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارتا ہے. ابھی سنو ذرا بات کو. مرزا جی نے ترجمہ کیا ہے؟ فلاں بنو امیہ سے تعلق رکھنے والا شخص جو امیر مدینہ. اس میں بنو امیہ کدھر تھا؟ چھوڑیں. پھر آگے کہتے ہیں کہ وہ منبر پر علی بن ابی طالب کا بریکٹ میں برے انداز سے ذکر کرتا ہے، جبکہ الفاظ ہیں یدعو علیا عند المنبر، وہ منبر کے پاس. عند المنبر، علی المنبر کا لفظ نہیں ہے. مرزا جی کے چونکہ عنوان تو مرزا جی قائم کر کے آئے تھے نا، ان پر منبروں سے لعنت کرنے کی بدعت. منبروں سے مرزا جی تاثر یہ دینا چاہ رہے تھے کہ جتنے خطباء مقرر کیے گئے تھے ان کا کام یہی تھا، منبروں سے بیٹھ کے گالیاں دیتے تھے، نعوذ باللہ، لعنتیں کرتے تھے تعلیم پہ، نعوذ باللہ من ذالک. اب اسی لیے مرزا جی نے اندہ کا ترجمہ اعلیٰ سے کرتے ہوئے مانوی تحریف کی، اور مرزا جی نے یہاں پر یہ معنی کیے کہ وہ منبر پر سیدنا علی بن ابی طالب کا برے انداز سے ذکر کرتا ہے، جبکہ الفاظ ہیں یدعو علی عند المنبر، وہ منبر کے پاس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکار رہا تھا. یدعو دعا سمجھتا کہ میں نے بلانا پکارنا، نہیں سمجھے؟ ہاں
یہ جو میں نے یہاں پہ مرزا جی نے کیا برے انداز ذکر کرا، برے انداز، یہ ہو سکتا تھا جب کوئی ایسا کرینہ آگے ہوتا موجود۔ اب سن نظر آگے، قال فیقول ماذا، تو کہا گیا وہ کیا کہتا ہے؟ نہیں سمجھے کچھ بات؟ اچھا آپ دیکھیں، ایک میری بات سمجھے گا میری، میں آپ کی ایمانی غیرت کو جگا کر یہ سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں، ذرا اپنے ضمیر کو جگا کر یہ سوال، اس سوال کا جواب دیں کہ آپ کو صرف اتنا پتہ لگے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی برے انداز سے ذکر کر رہا ہے، بس کیا کہہ رہا ہے وہ بات دیگر ہے، برے انداز سے ذکر کر رہا ہے، آپ اتنا سنیں گے۔ پہلی بات کیا آئے گی، اگر آپ بہت یعنی ایک اونچے اخلاق کے مالک آدمی بھی ہیں، میرے جیسے نہیں، آپ ایک اونچے اخلاق کے اچھے آدمی ہیں، آپ کیا کریں گے؟ آپ اس سے کہیں گے کون ہے وہ آدمی، ذرا مجھے تو ملواؤ، ایسے ہم اس سے ملیں گے، اسے سمجھائیں گے، یہی کہو گے نا آپ ایک اچھے اخلاق والے۔ اور اگر کوئی گرے ہوئے اخلاق، ارے اس کی میں ایسی کی تھی، کون تھا وہ، ایسی۔ ہم سے زیادہ غرض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں تھی، اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، اور خاص طور پر یہ اپنے ساتھ کے بھائیوں کے لیے، علی ان کے بھائیوں میں سے ایک تھے اور بعد میں ان کے امیر تھے۔ اور اگر جیسے مرزا جی تاثر دے رہے ہیں کہ دور مروان کا واقعہ ہے، دور بنو امیہ کا واقعہ ہے، تو پھر جب تک تو امیر المومنین رہ کر وہ شہادت بھی پا چکے تھے، اس کا مطلب تو علی رضی اللہ عنہ کا ایک الگ ہی مقام لوگوں کی نظروں میں ہو چکا ہے، پہلے ہی ایک قائم ہو چکا ہے۔ داماد رسول، چچا زاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہونے کا شرف اپنی جگہ، صحابی ہونے کا شرف اپنی جگہ، داماد رسول ہونے کا شرف اپنی جگہ، امیر المومنین مسلمانوں ہونے کا شرف بھی انہیں مل چکا، وہ زمانہ بھی ہو گیا ہے۔ اب اگر برائی سے ذکر کرتا ہے یہ صحابی سنے تو اس صحابی کو فوراً کیا کہہ رہے ہو، کون ہے وہ بدبخت، ایسی فیقول ماذا، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اگر یہ واقعی برائی والا انداز ہوتا وہ اتنا پوچھتا۔ چلیں مرزا جی کو انہوں نے کیا ترجمہ، قال یقول له ابو تراب، مرزا جی نے معنی کیے ہیں، اس نے بتایا کہ بریکٹ میں حکارت سے ان کو ابو تراب کہتا ہے، حکارت سے، یہ حکارت سے کسی لفظ کا ترجمہ نہیں ہے، سنو ذرا بات کو۔ قال یقول له، کالا کہا اس نے، یقول له وہ کہتا ہے ابو تراب، ابو تراب یعنی وہ مرزا جی کا کیا ہوا ترجمہ کہ مٹی والا۔ اب یہ سنیں ذرا بات، اس کا اچنبا اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ سنیں ذرا بات کو، سنیں ذرا بات کو، سنیں ذرا بات کو، دیکھو ذرا کیا کنیت بیان کی امام بخاری نے، ابو الحسن سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو الحسن ہے، جو کہ معروف تھی، آپ کی کنیت ابو الحسن رکھی ہوئی تھی آپ۔ اب جب اس آدمی نے، جس کا یہاں ذکر بھی موجود نہیں ہے کہ وہ آدمی کون ہے، انا رجلن کہہ کے، اور مرزا جی نے کیا ایک آدمی، بہرحال جو بھی تھا وہ یہ نہیں جانتا تھا ابو تراب والی بات کو، تو ابو الحسن کنیت آپ کی وہ جانتا تھا، وہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ وہ دیکھیں وہ علی رضی اللہ عنہ کو پکار رہا تھا، بھئی کیا پکار رہا تھا؟ یقول له ابو تراب، وہ کہہ رہا تھا ابو تراب، فضحک، پس وہ ہنس پڑے، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ورنہ مجھے بتائیں کہ اگر وہ حکارت سے ابو تراب کہہ رہا تھا، حکارت سے، یہی یہاں سینس بن رہا تھا، تو صحابی ہنستے یا انہیں غصہ آتا؟ فضحک، پس وہ ہنس پڑے، کالا واللہ ما سماہ الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی قسم یہ نام تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اگر تجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ کوئی خدا نہ خواستہ، مرزا جی کے کیے ہوئے ترجمے کو لے کے ہم چل رہے ہیں کہ بھئی اگر اس نے کر کے کوئی علی رضی اللہ عنہ کی تحقیر و تنقیص کی ہے تو بھائی یہ نام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رکھا ہے، اس میں علی رضی اللہ عنہ کی کیا تحقیر و تنقیص؟ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ سنیے گا ذرا، یقول له ابو تراب
فضحک فقال واللہ ما سماہ الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما کان لہ اسم احب الیہ منہ فاستطعمت الحدیث سہلا. تو انہوں نے ان سے طمع کی کہ پورا واقعہ بیان کریں. سننے والے نے ان سے طمع کی، شوق رغبت ظاہر کی کہ پورا واقعہ ذکر کریں. یہ اب آپ اندازہ کریں، یہ ساری بات کے اندر بنو امیہ کا تھا، حکارت سے بول رہا تھا، سننا ذرا، حکارت سے بول رہا تھا، اور جی وہ برے انداز سے ذکر کر رہا تھا. یہاں اس کے کوئی معنی نہیں بن رہے تھے. اب آگے سنیں. اب مسئلہ یہ تھا، مرزا جی کو کوئی بھی اس سے پکڑ سکتا تھا. مرزا جی نے جان چھڑانی تھی. اب مرزا نے کیسے جان چھڑائیں؟ تب مرزا جی نے اس کے لیے یہ کیا کہ مرزا جی نے صحیح بخاری کی حدیث تو اپنی جگہ ہی ذکر کی نا، اس کے بعد مزید بات کو مکمل کرنے کے لیے مرزا جی آگے کہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث میں کہ سیدنا سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بریکٹ میں بنو امیہ کے دور ملوکیت میں آل مروان میں سے ایک شخص کو مدینے کا والی بنا کر بھیجا گیا. اس گورنر نے سیدنا سہل رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور حکم دیا کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو گالی دیں. بریکٹ میں نعوذ باللہ من ذالک. سیدنا سہل رضی اللہ عنہ نے صاف انکار فرما دیا. پھر اس انکار پر یعنی بریکٹ میں گورنر نے کہا کہ چلو کم از کم اتنا ہی کہہ دو اللہ تعالیٰ ابو تراب پر لعنت کرے. نعوذ باللہ من ذالک. اس کی اس بات پر سیدنا سہل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو تو ابو تراب مٹی والا سے بڑھ کر کوئی اور نام محبوب ہی نہ تھا. وہ تو اس نام سے پکارے جانے پر خوش ہوا کرتے تھے. اس پر بریکٹ میں والی مدینہ نے کہا کہ ہمیں ساری بات سناؤ کہ ان کا یہ نام کیوں کر رکھا گیا تھا. تو سیدنا سہل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے تو وہاں سیدنا علی رضی اللہ عنہ موجود نہ تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تمہارا چچا زاد یعنی بریکٹ میں یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کی کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی بریکٹ میں جھگڑے کی بات ہوئی تو وہ مجھ سے ناراض ہو کر چلے گا اور دوپہر باہر گزاری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو حکم دیا کہ جاؤ اور دیکھو کہ وہ کہاں ہیں. کسی نے آ کر عرض کی کہ وہ تو مسجد میں سوئے ہوئے ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی کمر سے لباس ہٹا ہوا ہے اور اس پہ مٹی لگی ہوئی ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے مبارک ہاتھوں سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی کمر سے مٹی جھاڑتے جاتے اور ساتھ ساتھ فرماتے جاتے اے ابو تراب اڑ جاؤ، اے ابو تراب اڑ جاؤ. اب یہ بخاری والی حدیث تھی، اس میں ایک اضافہ راوی نے کیا ہے. مرزا جی کو اس راوی کے اس اضافے سے ایک مطلب نکل رہا تھا. مرزا جی نے اس کو پہلی فرصت میں نقل کیا. اب ذرا غور کیجیے گا اس بات پہ. پہلا تو نقطہ یہ کہ جی بنو امیہ کے دور ملوکیت میں آل مروان میں سے ایک شخص کو مدینہ کا والی بنا کر بھیجا گیا. اب سننا، یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، اس کی جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 955 کتاب فضائل الصحابہ ہے. باب مناقب فضائل علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اس کے تحت یہ حدیث نمبر 6107 ہے. وہ کہتے ہیں ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت کرتے ہیں قال استعمل علی المدینہ رجل من آل مروان. آل مروان میں سے ایک شخص مدینے پر عامل بنایا گیا. آل مروان میں سے ایک شخص مدینے پر عامل بنایا گیا. مرزا جی نے بریکٹ میں جو یہ لکھا ہے کہ بنو امیہ کے دور ملوکیت میں. اب کوئی پوچھے کہ بنو امیہ کے دور ملوکیت میں یہ اس میں جملہ کدھر ہے؟ مدینے پہ ایک شخص عامل مقرر کیا گیا. عامل کا معنی مرزا جی نے کیے گورنر کے. ہمارے سر آنکھوں پہ تھوڑی دیر کے لیے ہم تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن اس روایت میں یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہ دور حکومت بنو امیہ کا تھا؟ ہاں آپ یہ کہیں گے کہ جی تم بنو امیہ کی وکالت کر رہے ہو. نہیں، ہم بنو امیہ کی وکالت نہیں کر رہے، ہم تمہارا جھوٹ پکڑ کے دے رہے ہیں. تم اس میں بنو امیہ کا دور تو نکال کے دو، کیونکہ تمہارا بابا وہ جہلمی فرقے کا بانی، اس کا معاملہ یہ ہے کہ تو وہ تو مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر ایک جگہ کہتا ہے بخاری اور مسلم کو چھوڑ کر بزرگوں بابوں کی لکھوائی ہوئی تاریخ لے کے چلو گے تو تمہاری عوام تو تمہاری نہیں مانے گی. تو ہماری عوام ہماری مان رہی ہو یا نہ ہو،
تمہاری عوام تمہاری کیسے مان رہی ہے کہ جب تم بخاری اور مسلم کی روایت میں یہ جملے کی باتیں یہ بریکٹ گھسڑے کے لاتے ہو؟ بنو امیہ کا دور حکومت، بنو امیہ کا دور حکومت یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ استعمل علی المدینہ رجل من آل مروان، بطور عامل مقرر ہوا مدینہ پر مروان کے خاندان کا ایک شخص. نہ ادھر کوئی بنو امیہ کا ذکر ہے اور نہ یہاں بنو مروان کا کوئی ذکر ہے، آل مروان کا ایک شخص مقرر ہوا، بات ختم ہوئی. اچھا جی، اب مرزا جی نے جو آگے یہ کہا ہے کہ جی اس گورنر سیدنا سہل کو بلوایا اور حکم دیا کہ وہ سیدنا علی کو گالی دیں. اب یہ کس لفظ کا ترجمہ مرزا جی نے کیا؟ فدعا سہل بن سعد فامرہ ان یشتم علی قال فابى سہل فقال له اما اذ ابیت فقل لعن اللہ ابا تراب. نعوذ باللہ. اب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے خدا نخواستہ کہ آپ یشتم علی کے معنی کریں گے کہ علی کو گالی دیں، انا یشتم علی کہ علی کو گالی دے، اگر آپ یہ معنی کریں گے تو اس سے ایک اور مسئلہ بھی کلیئر ہو جاتا ہے کہ سہل بن سعد خاموش رہے، انہوں نے کچھ نہیں کہا. اس کا مطلب علی رضی اللہ عنہ کو گالی دینا کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ ملائیں گے اس پہ ہم ساتھ. جیسا ہماری نظر میں اگر ایک شخص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو ہمارے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے الصارم المسلول علی شاتم الرسول میں دلائل سے بات ثابت کی ہے کہ ایسے شخص پہ تعزیر قائم کی جائے گی، اس کو کوڑے مارے جائیں گے. اب میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ لیکن اگر آپ کی نظر میں مثال کے طور پر آپ بھی کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقیص کرنے والے شخص کو کوڑے مارے جائیں گے، اس کو سزا دی جائے گی، تو یہ حدیث تو آپ کے مسئلے کے خلاف چلی جائے گی. اگر یہ معنی کیے جائیں فدعا سہل بن سعد فامرہ ان یشتم علی، اچھا پھر امرہ ان یشتم علی قال فابى سہل، سہل نے انکار کر دیا. سننا ذرا بات کو. فقال له اما اذ ابیت فقل لعن اللہ ابا تراب، اگرچہ تو یہ نہیں کرتا تو تو ابو تراب پر لعنت کر. نعوذ باللہ. یعنی تو یہ کہ اللہ کی لعنت ابو تراب کے اوپر. یہ اتنی خطرناک بات ہے، آپ سمجھیں. ہم تو ایک زمانہ پہلے سے یہ بات کہتے آ رہے ہیں مرزا جی، اب مرزا جی کے سہولت کار، مرزا جی کی پوری ضروریت کو ہمارا چیلنج ہے. یہ رجل من آل مروان جو ہے نا، یہ خاندان مروان کا یہ جو آدمی ہے کہ جو یہ بات کہہ رہا ہے کہ ابو تراب پر اللہ لعنت کرے، یہ کہہ دے اتنا. اگر اس آدمی کا پتہ لگ جائے کہ یہ آدمی کون ہے، ہم اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہتے ہیں، ہم صبح شام اس آدمی پر لعنت کریں گے. اگر اس آدمی کا آپ ہمیں بتا دیں کہ یہ آدمی کون ہے، نکال کے لا کے دیں یہ کون ہے یہ آدمی جس نے یہ بات کہی، ہم صبح شام اس آدمی پر لعنت کریں گے. اور سنیں ذرا اس بات کو نا، غور طلب نکتہ ہے. فَأَمَرُهُ أَن يَشْتَمَ عَلِيًّا، اب امر کے معنی مرزا جی نے یہاں پر کیے حکم کے. سنیں ذرا بات کو. اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 18 کے اندر ایک نکتہ بیان کیا. پورا واقعہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے ہوئے انہیں کنویں کے اندر پھینک دیا، ان کے جسم سے ان کی قمیض اتار لی، قمیض کر خون کے داغ لگائے، یعنی کہ ایک بھیڑ ذبح کی، اس کے خون کو اس قمیض پہ لگایا اور اپنے والد کے پاس آئے، یعقوب علیہ السلام کے پاس آ کے کہنے لگے بھیڑیا جو ہے یوسف کو اٹھا لے گیا، بھیڑیا کھا گیا. یوسف علیہ السلام نے کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ بات تم نے بنائی ہے. بل سولت لکم انفسکم امرا، ہر جگہ امر کے معنی حکم نہیں ہوتے. بل سولت لکم، بلکہ بنا لی ہے تم لوگوں نے انفسکم، اپنی طرف سے، امرا، بات. اب یہاں پہ سمجھیں کہ اس لفظ کے معنی کیا ہوتے ہیں. فدعا سہل بن سعد، اس نے بلایا سہل بن سعد کو، فامرہ ان یشتم علی، تو اس نے علی رضی اللہ عنہ کو برا کہنے کے لیے کہا.
یہاں حکم کا معنی نہیں ہے. ہاں ذہن میں خیال آتا ہے کہ نہیں چلیں کہا یا حکم دیا, فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ایک آدمی حکم دینے جیسی کیفیت میں جب آتا ہے کہ جب وہ کوئی واقعی حکومتی کوئی بڑا آدمی ہے, اسی سے تو پھر مرزا جی یہ تاثر دیتے ہیں کہ بنو امیہ کا دور حکومت کے اندر یہ سارے کام ان کے یعنی گورنر اور ان کے عاملین نے یہ سارے کام کیے. حالانکہ اس کا ایک سیاسی پس منظر تھا, مگر ہم اس سیاسی پس منظر کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز میں صحابہ کے باہمی اختلافات کی حقیقت میں بہت ہی واضح دلائل کے ساتھ بیان کر کے آ چکے ہیں کہ پبلک اس وقت میں ابتدائی ایام میں بالکل سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے لیے کس قدر پروپیگنڈے کا شکار تھی. ابھی بحث کا نقطہ نہیں ہے, ابھی صرف بتانا مقصود ہے. اما یعنی کہ یہ یہاں پر جو معنی کیے جا رہے ہیں وہ صحیح ہوں گے, یعنی مرزا جی جو تاثر دے رہے ہیں وہ تاثر صحیح بیٹھے گا بھی یا نہیں بیٹھے گا. پھر اس کے بعد اب آپ دیکھیں وہ شخص پروپیگنڈے کا شکار تھا, یعنی اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب اس نے یہ کہا لعن اللہ ابا تراب فقال سہل ما کان لعلی اسم احب الیہ من ابی تراب وان کان لیفرح اذا دعی بہا, کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نام سے زیادہ پیارا کچھ بھی نہیں تھا, اور جب کبھی انہیں اس نام سے پکارا جاتا تو آپ بہت خوش ہوتے تھے. ایسا آدمی جو لعنت ملامت کی باتیں کر رہا ہو, اس سے اتنی پیاری نصیحت آمیز باتیں کرنا, اتنی پیاری فضیلتوں والی باتیں کرنا سمجھ میں آتا ہے؟ یہ آدمی تو تھپڑوں گھوسوں لاتوں کا کیس ہے. اگر یہ آدمی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو حقیقت میں جانتا ہے, ان کے فضائل و مناقب کو جانتا تھا, اس کے بعد اگر یہ ایسا کر رہا ہے تو یہ تھپڑوں لاتوں گھوسوں کا کیس ہے اور شرعی حکومت میں تعزیرات کا کیس ہے, کوڑے مارنے کا کیس ہے. اس کو آپ یہ اتنے پیار سے یہ کہنا کیوں شروع ہو گئے ما کان لعلی اسم احب الیہ من ابی تراب وان کان لیفرح اذا دعی بہا, کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اپنے ناموں میں ابو تراب سب سے زیادہ پسند تھا, اور جب کبھی ان کو اس سے پکارا جاتا تو آپ جو ہے نا بڑے خوش ہوتے تھے. فقال لہو تو اس نے کہا اخبرنا ان قصتہ لما سمی ابا تراب, تو آپ بتائیے ہمیں وہ واقعہ کہ کیسے ان کا نام ابو تراب پڑا. اگر وہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا اس قدر کا مخالف آدمی ہے, اور وہ مخالفت برائے مخالفت کی بنیاد پر ایسا کر رہا ہے, وہ کسی پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہے بلکہ برائے مخالفت وہ یہ بات کر رہا ہے, ڈھٹائی کر رہا ہے, وہ اسے ایک دم کیا ہوا کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل پوچھنے بیٹھ گیا. خیر, ہم تو صرف ابھی اتنا عرض کریں گے مرزا جی چیئرز, بندے کا نام لے آؤ, لعنتیں ہم سے وصول کر لو. فی الحال اپنے لیے تو کر ہی رہے ہو, اس کے لیے بھی کر لو گے. اچھا جی, پھر آگے کہتے ہیں کہ نمبر 40 کے عنوان سے کہ صحیح مسلم کی حدیث میں کہ سیدنا عامر بن سعد بن ابی وقاص تابعی رحمہ اللہ اپنے والد سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو حکم دیا سننا بریکٹ میں, تو انہوں نے صاف انکار فرما دیا. تو انہوں نے صاف انکار فرما دیا. پس حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب بریکٹ میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ گالی دینے سے کس بات نے روک رکھا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. تو سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا میں ہرگز انہیں کبھی بھی گالی نہیں دوں گا, کیونکہ 3 باتیں بریکٹ میں بہت ہی زیادہ فضیلت والی ایسی ہیں جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی تھی, اور اگر ان 3 باتوں میں سے مجھے ایک بھی مل جاتی تو بریکٹ میں وہ فضل مجھے سرخ اونٹوں کے مل جانے سے بھی بہتر ہوتا. بریکٹ میں پہلی فضیلت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لیے یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی غزوہ بریکٹ میں تبوک میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو پیچھے چھوڑا تو انہوں نے سیدنا علی نے بریکٹ میں بطور شکوہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ پیچھے چھوڑ دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم بریکٹ میں اس عزت افزائی پر خوش نہیں ہو
کہ تمہاری مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اور بریکٹ میں دوسری فضیلت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لیے یہ ہے کہ میں نے غزوہ خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کل میں لشکر کی قیادت کا جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں پر فتح ہوگی اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت فرماتے ہیں. یہ سن کر ہم سب اسی امید میں رہے بریکٹ میں کہ شاید جھنڈا ہمیں مل جائے. مگر بریکٹ میں صبح ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رضی اللہ عنہ کو میرے پاس بلا کر لاؤ. انہیں لایا گیا تو ان کی آنکھیں دکھتی تھیں. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لاب دہن مبارک لگایا اور جھنڈا انہیں دے دیا، اور پھر ان کے ہاتھوں پر فتح حاصل ہوئی. اور بریکٹ میں تیسری فضیلت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لیے یہ ہے کہ جب بریکٹ میں عیسائی پادریوں کو مباہلے کا چیلنج دینے کے لیے قرآن کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور تمہارے بیٹوں کو بلا لیتے ہیں، اور اپنی عورتوں کو بھی اور تمہاری عورتوں کو بھی اور اپنے آپ کو بھی اور تمہیں بھی، اور پھر بڑی عاجزی سے بریکٹ میں اللہ تعالیٰ کے حضور التجا کریں، پھر لعنت بھیجیں اللہ تعالیٰ کی جھوٹوں پر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا اور پھر یوں عرض کی کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے اہل بریکٹ میں بیت ہیں. اچھا سنیں مرزا جی اسی سے متصل کہتے ہیں سنن نسائی کبریٰ کی حدیث میں ہے کہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب بریکٹ میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو گالی دینے سے کس بات نے روک رکھا ہے؟ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا جب تک تین باتیں ہیں بریکٹ میں بہت ہی زیادہ فضیلت والی جو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی تھی مجھے یاد رہیں گی، اس وقت تک میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو گالی نہیں دوں گا. ان تین باتوں میں سے مجھے ایک بات بھی مل جائے تو وہ مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہوتی. مرزا جی پھر بریکٹ قائم کرتے ہیں، کہتے ہیں پھر آگے اس حدیث میں بھی آخر تک وہی الفاظ ہیں جو صحیح مسلم کی حدیث میں اوپر گزر چکے ہیں، یعنی وہی اوپر والی حدیث، لیکن اس کے آخر میں ہے کہ پھر سیدنا عامر بن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی یہ گفتگو سن لینے کے بعد حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ جتنا عرصہ مدینہ شریف میں مقیم رہے اس موضوع پر ایک حرف کا بھی کلام نہ کیا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سنی گا ذرا بات کو. مرزا جی نے بڑی ایک خاص بات کی طرف توجہ دلائی. مسئلہ نمبر 175A پارٹ 100 کوسچنز آن علماء اینڈ سیکس ایشوز کے اندر وہ کہتے ہیں کہ میں آپ سے چیلنجنل یہ بات کرتا ہوں کہ کبھی بھی تاریخی جھوٹی روایتوں کو ساتھ جوڑے بغیر بخاری مسلم یا قرآن پاک سے کوئی ایبسلوٹ ایسا رزلٹ نہیں نکال سکتا جو ہمارے عقائد و نظریات کے خلاف ہو. میرا چیلنج ہے کوئی مثال پیش کریں، ایبسلوٹلی کوئی ایگزامپل پیش کریں. ساتھ جوڑنا پڑے گا لازمی، جوڑے بغیر کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا. مرزا جی کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ بخاری مسلم کی روایتوں میں جوڑ توڑ کر کے ہی لوگ اپنے بدعی نظریات کو بیان کرتے ہیں. چیلنجنل مرزا جی نے یہ بات کی ہے کہ لوگ اپنے بدعی نظریات محض بخاری مسلم کی روایتوں سے واضح نہیں کر سکتے. سننا ذرا بات کو. اب دیکھیں غور طلب نقطہ ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، اس کی جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 950-951 ہے. باب من فضائل علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث نمبر ہمارے نسخے کے مطابق 6098 ہے. غور طلب نقطہ ہے حاتم بن اسماعیل بواسطہ بکیر بن مسمار بواسطہ عامر بن سعد بن ابی وقاص بواسطہ ان کے والد یعنی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں. سننا یہ پوری یعنی سب سے پہلا تو نقطہ ہم یہ سمجھ لیں کہ کالا امر معاویہ بن ابی سفیان سعدن فقال ما منعک ان تصب ابا تراب. پہلے تو وہی نقطہ ہے کہ مرزا جی نے امرا کا میں نے حکم کیا، جبکہ معنی یہاں یہ بنتے تھے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، بات کی ما منعک ان تصب ابا تراب، کیونکہ اگر یہ حکم تھا تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اس کی دلیل پوچھتے ہیں. بھائی میرے پیارے، وہ پہلے تو اس کی دلیل پوچھتے نا، کیونکہ آپ سمجھیں اگر یہ حکم تھا اور یہ حکم کتاب و سنت کے خلاف ہے تو صحابہ مسئلہ پوچھتے نا کہ بھائی اس کی دلیل بتائیں، میں کیوں خدا نہ خاصہ نعوذ باللہ من ذالک علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دوں، کیوں دوں؟ نمبر 1. نمبر 2، سب کے معنی مرزا جی نے یہاں گالی کے
جبکہ ہم پچھلی ریکارڈنگ میں پڑھ چکے ہیں سب کے معنی تنقید کرنے، برا کہنے کے ہوتے ہیں، گالی دینے کے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، یہ دو نقطے تو کلیئر ہو گئے. مرزا جی نے اسی دو نقطوں پہ اپنی عمارت کھڑی کی تھی. لیکن ایک تیسرا نقطہ بھی تھا جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے، جس سے کہ جو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کر رہے تھے وہ بات غیر مناسب تھی، مناسب نہیں تھی. یعنی کہ ہم جو امرا و سب کے یہ دو لفظوں کے جو ہم معنی کر رہے ہیں وہ معنی بن نہیں پائیں گے، کیونکہ سنن نسائی کبریٰ، اب یہ دیکھیے گا جو مرزا جی نے کہا نا سنن نسائی کبریٰ میں الفاظ ہیں کہ اس کے بعد جتنا عرصہ معاویہ رضی اللہ عنہ مدینے میں رہے اس بات کو لے کے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے ایک حرف کلام نہیں کیا. یہ جملہ صحیح مسلم میں نہیں ہے. خود مرزا جی نے اس کے لیے سنن کبریٰ نسائی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 122-123 اور مرزا جی نے جو اس کے لیے حوالہ دیا ہے، سنیے گا ذرا بات کو، مرزا جی نے 8439 کا حوالہ دیا. یہ میں نے حدیث نمبر 8439 کھول رکھی ہے. ابو بکر الحنفی بواسطہ بکیر بن مسمار بواسطہ عامر بن سعد بن ابی وقاص اس روایت کو بیان کرتا ہے، اور اس کے آخر میں الفاظ ہیں واللہ ما ذکرہ معاویہ بحرف حتی خرج من المدینہ. اس کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ جب تک مدینے میں رہے ایک حرف اس معاملے میں بات نہیں کی. یہ جملہ صحیح مسلم میں جہاں حاتم بن اسماعیل بواسطہ بکیر بن مسمار اس روایت کو بیان کر رہے ہیں یہ جملہ نہیں ہے. ابو بکر حنفی بواسطہ جب بکیر بن مسمار اس روایت کو بیان کرتا ہے تو آخر میں یہ جملہ بھی ہے. یہ حدیث میں نہیں تھا جملہ، یہ بعد میں بکیر بن مسمار کو کسی نے تلقین کیا ہے، کیونکہ اس کی وجہ ہے صحیح مسلم میں نہیں ہے، حاتم بن اسماعیل والی سند میں یہ نہیں ہے. ابو بکر الحنفی والی سند کے اندر ابو بکر الحنفی کا پورا نام عبد الکبیر بن عبد المجید ہے، ان کی سند کے اندر یہ موجود ہے. اور ذرا دیکھیے گا، یہ میرے ہاتھ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ الکبیر ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 115 ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بکیر بن مسمار اخو مہاجر مولا سعد بن ابی وقاص. بکیر بن مسمار جو کہ بھائی ہے مہاجر بن مسمار کا، اور یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، قرشی المدینی ہیں. یہ وہی ہیں جنہوں نے عامر بن سعد بواسطہ سعد بن ابی وقاص سیدنا علی کی فضیلت والی حدیث ذکر کر رکھی ہے. امام بخاری نے معرفت دلا دی، سمجھا دیا کہ یہ کون ہے. آگے کہتے ہیں روا عنہ ابو بکر الحنفی فیہ بعض النظر. احمد بن حجاج، ابراہیم بن حمزہ وغیرہ کی سند سے جو روایت آتی ہے اس پر امام بخاری نے ایک لفظ نہیں کہا. وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جو یہ 3 فضیلتیں سیدنا علی کی بیان کی اس پہ ایک لفظ امام بخاری نے نہیں کہا. روا عنہ ابو بکر الحنفی فیہ بعض النظر، اور اس سے ابو بکر حنفی روایت کرتا ہے اور اس میں بعض روایتوں میں نظر ہے، اور اس میں بعض روایتوں میں. اب دیکھیے گا ذرا اس بات کو کہ امام بخاری کا فیہ نظر وغیرہ کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہ میرے ہاتھ میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے الموقظہ فی علم مصطلح الحدیث ہے، اس کے صفحہ نمبر 83 کے اوپر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَقَضَا عَادَتُهُ اِذَا قَالَ فِيهِ نَظَرٌ بِمَعْنَى أَنَّهُ مُتَّهَمٌ. اور امام بخاری کی عادت ہے کہ وہ جس راوی کے لیے کہتے ہیں نا کہ اس میں نظر ہے تو یہ وہ ہوتا ہے کہ جس پر جھوٹ کا الزام ہوتا ہے. وَلَيْسَ بِثِقَةٍ، یا وہ قابل اعتبار نہیں ہوتا. فَهُوَ عِندَهُ أَسْوَأُ حَالًا مِنَ الضَّعِيفِ، ہر صورت میں وہ ضعیف سے زیادہ بدتر حالت میں ہوتا ہے. جس راوی پر امام بخاری وہ ضعیف سے زیادہ بدتر معاملہ اس کا ہوتا ہے. ٹھیک. اور اس کے بعد مرزا جی کے پسندیدہ معتمد شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ و تخریج و تحقیق کے ساتھ اختصار علوم الحدیث حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا علم مصطلح الحدیث پہ رسالہ، اس کے صفحہ نمبر 68 کے اوپر امام بخاری کی اسی اصطلاح پہ کلام کرتے ہوئے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حافظ ذہبی نے عبداللہ بن داؤد الواسطی کے ذکر میں کہا کہ امام بخاری نے اس کے لیے کہا فیہ نظر، آپ یہ بات صرف اسی کے بارے میں کرتے ہیں جو عام طور پر ان کے نزدیک متہم بریکٹ میں سخت ضعیف ہوتا ہے. میزان الاعتدال جلد 2 صفحہ 416. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے یہ میرے ہاتھ میں مستدرک حاکم ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 358 ہے، حدیث نمبر 4766 کی تلخیص میں، جو کہ اس سند سے تھی
حدثنی علی بن ثابت الجزری حدثنا بکیر بن مسمار مولا عامر بن سعد سمیت عامر بن سعد یقول قال سعد، یعنی وہی بکیر بن مسمار باواسطہ عامر بن سعد باواسطہ سعد بن ابی وقاص روایت کے لیے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ تلخیص میں نیچے کہتے ہیں علی و بکیر تکلم فیہما وہو قول ابن ملکن، یعنی علی بن ثابت الجزری بکیر بن مسمار دونوں پر محدثین نے جرح کر رکھی ہے، اور یہی قول امام ابن ملکن کا بھی ہے۔ اس کا مطلب بکیر بن مسمار کا کوئی بھی کلمہ بغیر مطابق قبول کیا جائے گا نہیں، یہ ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو جو اس پر مرزا جی نے جو حاشیہ رائی کی اور جو مبالغہ رائی کی، دیکھیں ہمارا کیا معنی بات کرنے کے ہیں، سب کے معنی غلطی کے ہیں، خدا نہ خواستہ گالی دینے کے نہیں ہیں، اور جو وہ تاثر مرزا جی جو اس روایت سے لا رہے تھے وہ تاثر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، اب اس کے بعد ذرا یہ دیکھیے گا، مرزا جی آگے کہتے ہیں سنن ابن ماجہ کی حدیث میں ہے کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی حج کے موقع پر بریکٹ میں مدینہ شریف آئے، تو سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے پاس ملنا ہے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا اور ان بریکٹ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی توہین کی۔ تو سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا اور انہوں نے فرمایا تم ایسی باتیں اس شخص کے متعلق کہتے ہو جس کے متعلق میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے۔ بریکٹ میں مولا کا ترجمہ مرزا جی نے دلی محبوب کیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں اور میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا آج میں بریکٹ میں لشکر کی قیادت کا جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت رکھتے ہیں۔ مرزا جی نے اس کے لیے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 121 کا حوالہ دیا۔ اچھا اب دیکھیے گا، یہ میرے ہاتھ میں سنن ابن ماجہ ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 93 حدیث نمبر 121 جو مرزا جی نے درج کی۔ یہ حدیث اس سند کے ساتھ ہے، حدثنا علی بن محمد حدثنا ابو معاویہ حدثنا موسیٰ بن مسلم ان ابن ثابت وہو عبد الرحمن ان سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قدم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی بعض حجاتہ فدخل علیہ سعد فذکر علی فنعل منہ فغضب سعد وقال تقول هذا لرجل سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الی آخرہ۔ سب سے پہلے تو ایک نقطہ غور طلب ہے کہ جو مرزا جی نے یہاں پر ترجمہ کیا کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی کی توہین کی، یہ کس لفظ کا مرزا جی نے ترجمہ کیا؟ فنعل، نعلن کا معنی برائی کے ساتھ ذکر کرنا، وہ برائی کے ساتھ ذکر کرنا، توہین کا معنی دے سکتا ہے اور نہیں بھی دے سکتا، یہ اپنی جگہ ایک بات ہے، لیکن مرزا جی کو تو نمبر بڑھانے تھے نا، مرزا جی نے کیا۔ اچھا یہاں سے بات آگے لے آنے سے پہلے پھر یاد دلاتا چلوں، یہ وہی ریسرچ پیپر کا ہم جواب دے رہے ہیں جس کے ہر صفحے پر مرزا جی نے کہہ رکھا ہے فرقہ واریت سے بچ کر صرف قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو حجت و دلیل ماننے اور جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتووں سے بچنے والوں کے لیے، اس کا مطلب روایت صحیح ہونی چاہیے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو عبد الرحمن بن ثابت جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت کر رہا ہے، یہ میرے ہاتھ میں تہذیب التہذیب ہے، اس کی یہ جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 93 ہے۔ عبد الرحمن بن ثابت کے حالات کے اندر امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا، سمع عبد الرحمن بن سعد بن ابی وقاص، کیا عبد الرحمن بن ثابت نے سعد بن ابی وقاص سے سنا ہے؟ قال لا، کہا نہیں۔ اس کا مطلب سند منقطع ہے، اور کیوں نہ ہو کہ مرزا جی اوپر ہی تو بکیر بن مسمار کی سند سے بخاری اور سنن نسائی کبریٰ کے حوالے سے لکھ کر آئے کہ اس فضیلت میں 3 چیزیں تھیں، پہلی ابو تراب، دوسری خیبر کا علم، اور تیسری تیری مجھ سے نسبت ہارون والی ہے، ایسی نا۔ لیکن عبد الرحمن بن ثابت کے تک پہنچنے تک روایت میں
ابو تراب غائب ہو گیا، من کنت مولاہ یہ آ گیا۔ من کنت مولاہ کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ ہم پچھلی دنوں ریکارڈنگ میں اس کو واضح طور پہ پڑھ چکے ہیں۔ میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں، مرزا جی نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو گراؤنڈ بنانا چاہا، اس کے لیے ضعیف، لولی لنگڑی جو مرزا جی کو باتیں مل رہی ہیں، مرزا جی اس کو نقل کر رہے ہیں، جبکہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن اس چیز سے پاک ہے۔ یہ جو گالی کی گردان ہے یہ ابھی چل رہی ہے، آگے بھی مرزا جی نے جو روایتیں درج کرنی ہیں وہ اسی موضوع سے متعلق ہیں، اور وہیں انشاءاللہ ہم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان کی باہمی عقیدت اور محبت کا بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔